روٹی اور پیاز کا ایسا عمل جو آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم کر کے دولت ہی دولت آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، آج آپ کو پیاز اور روٹی کے بے حد زبردست عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو ڈنڈا اور روٹی کا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ نے اس عمل کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا، کیونکہ اگر آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے یعنی نانی اور دادی کے زمانے میں چلے جائیں تو یہ عمل بہت زیادہ کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ عمل نہ صرف بے حد طاقتور ہے بلکہ اس کو کرنے سے بہت جلد نتیجے دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ پیاز اور روٹی کا عمل بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عمل کو دولت مند ہونے کا بھی عمل کہا جاتا ہے۔ پیاز اور روٹی کا عمل بے حد طاقتور ہے، بے حد برکت والا ہے۔ اس عمل کو قسمت بدل دینے والا عمل کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس عمل کے حیران کن فائدوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، بلکہ اس عمل کو کیا اور کیسے کیا جاتا ہے اس کا صحیح طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں بھی بتائی جائیں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اسکپ مت کیجیے گا۔ پیارے دوستو، بھوکے کو روٹی کھلانا اپنے آپ میں بہت فضیلت والی چیز ہے۔ روٹی کے صدقے کو بہت برکت والا مانا جاتا ہے۔ روٹی گندم سے تیار ہوتی ہے جو کہ اناج ہے اور دنیا میں کروڑوں لوگوں کی بھوک مٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بہترین صدقہ بھوکے کو روٹی کھلانا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کر دینے والے عملوں میں سے ایک ہے۔ یہ عمل رزق کو بڑھاتا ہے، عمر لمبی ہوتی ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ جبکہ پیاز ایک جڑی بوٹی ہے جسے سبزی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پیاز آپ کی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ پیاز کا شمار ان چیزوں میں ہوتا ہے جس کی بدبو اگر آپ کے منہ سے آ رہی ہو تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی، آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلے آپ کو الائچی کھا کر اپنے منہ سے آنے والی پیاز کی بدبو کو دور کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا کوئی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن پیاز کا صدقہ کرنا بے حد طاقتور ہوتا ہے، یہاں تک کہ کچھ بزرگوں کے قریب تو پیاز کا صدقہ گوشت کے صدقے سے بھی زیادہ طاقتور اور مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے آپ کو پیاز اور روٹی کا عمل کرنے کے کچھ بڑے بڑے فائدوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے عمل کو کیسے کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کے خواب میں مردے آتے ہیں۔ خواب میں مردوں کا آنا آنے والی کسی بہت بڑی مصیبت یا پریشانی کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یعنی وفات پا جاتے ہیں، پھر مرنے والا چاہے آپ کا کتنا ہی عزیز یا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد اس کی سوچ اور اس کا نظریہ آپ کے لیے بدل جاتا ہے۔ جب تک آپ کا عزیز رشتہ دار جی رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی لمبی عمر ہو، لیکن جب وہی رشتہ دار اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ بھی جلد سے جلد مر جائیں، یعنی آپ بھی وفات ہو جائیں تاکہ آپ بھی اس کے پاس اس دنیا میں آ سکیں۔ لیکن خواب کے اندر مرے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کا ہمیشہ یہی مطلب نہیں ہوتا کہ شاید آپ کے سر پر موت منڈلا رہی ہے، عنقریب آپ کی موت آنے والی ہے، بلکہ اس کے کچھ اور مطلب بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر خواب میں کوئی مرا ہوا شخص یعنی مردہ جو کہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہو آپ کو اپنے ساتھ کہیں لے جاتا ہے تو سمجھیں کہ آپ پر موت کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اچانک آپ پر کوئی عذاب آ سکتا ہے یا آپ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں جس میں آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر خواب میں ایک مردہ یعنی مرا ہوا شخص آتا ہے اور وہ آپ سے بات چیت کرتا ہے، آپ کافی وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں یا ایک سے زیادہ مرے ہوئے لوگوں کو خواب میں دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے جس میں آپ کی جان تو نہیں جائے گی لیکن آپ کو بڑی مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا کوئی ایسے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ اکثر اوقات جو خواب ہوتے ہیں یہ شیطانی عمل ہوتے ہیں۔ جو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں وہ شیطانی عمل ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کسی مردے کو دیکھیں تو موت واقع ہوگی یا آپ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ لیکن اکثر بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو بالکل 100% نہیں لے سکتے کہ اگر آپ نے دیکھ لیا تو ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہی کرنا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سوچ رہے ہوں اور آپ سو جائیں تو خواب میں آپ کو وہی انسان
دکھائی دیتا ہے یا آپ ایسا کچھ سوچ کر سو رہے ہوں تو آپ کو اکثر خواب بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی خوابوں کو اتنا ڈیپلی مت لیا کریں، کیونکہ خواب ایک خواب ہے، حقیقت سے اس کا اثر بہت کم ہے۔ اس لیے اللہ پر اپنے آپ کو راضی رکھا کریں، اور کوئی بھی خواب دیکھیں تو اس سے اللہ سے مدد طلب کیا کریں، اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے۔ دوستو، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ فقیر پیاز اور روٹی نہیں لیتا۔ اس طرح اگر ہم کسی بھوکے شخص کو پیاز اور روٹی دیتے ہیں تو اس میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ پیاز اور روٹی کے ساتھ گھر میں پکا ہوا کوئی سالن بھی اسے دے دیں۔ لیکن اگر واقعہ میں آپ کو کوئی ایسا غریب شخص مل جاتا ہے جو واقعہ میں ہی ضرورت مند ہو اور صرف روٹی اور پیاز لینے کو تیار ہو جائے، تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے۔ روٹی اور پیاز والے عمل سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو آپ نے جمعرات والے دن کرنا ہے۔ اگر آپ جمعرات والے دن اسے نہ کر سکے تو کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعرات کو کریں تو اس کے فوائد زیادہ دکھنے کو ملیں گے۔ ناظرین، اندرون شہر ایک بے حد غریب اور مفلس عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں کھانے پینے کے بھی لالے ہوا کرتے تھے، لیکن ہر جمعرات کو اس کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ گنڈا اور روٹی یعنی پیاز اور روٹی غریبوں کو ضرور دیا کرتی تھی، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات ایسے بدلتے ہیں کہ آج وہ عورت اپنے خاندان کے ساتھ 2 کنال کی کوٹھی میں لاہور کے سب سے مہنگے علاقے میں رہتی ہے۔ آپ جب پہلی بار اس عمل کو کریں گے تو آپ کو اس کے نتیجے اسی وقت نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا گھر ہلکا پھلکا ہو جائے گا، گھر میں جو باری پن تھا، جو منحوسیت تھی، جو جادو ٹونا تھا، وہ ختم ہو جائے گا، برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی۔ ناظرین، اپنے اور سب کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ دعا کے وقت ہر حال اور ہر وقت میں، چاہے نماز کے بعد ہو یا کوئی اور وقت، ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، جبکہ دعا کے الفاظ کوئی حاجت اور ضرورت مند مانگنے کی نیت سے پڑھے۔ لیکن جب دعائیں پڑھنے سے ذکر مسنون ہو، جیسے صبح و شام کی دعائیں، جاگنے اور سونے کی دعائیں، مسجد میں آنے اور واپس جانے کی دعائیں، کھانا کھانے کی، لباس پہننے کی دعائیں، تو ان دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں ہے۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام نماز سے فارغ ہو جائے اور اس نماز کے بعد سنت یا نفل نہ ہوں، جیسے فجر اور عصر کی نماز، تو امام دائیں طرف ذرا گھوم کر مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، اسے بھی مستحب یا ضروری نہ سمجھا جائے۔ پیارے دوستو، حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس طرح مانگو کہ ہتھیلیاں چہرے کی طرف ہوں اور ہاتھ کی پشت نیچے کی طرف ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوتے تو ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ دعا مانگنے سے متعلق جو آداب احادیث نبویہ میں بیان ہوئے ہیں، انہیں ترتیب سے ذہن میں رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ وہ دعا مکمل مسنون طریقے کے مطابق ہوگی۔ دعا مانگنے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی تھی، ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ بخاری اور مسلم میں ارشاد نبوی ہے کہ دعا کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ دعا کو ضائع کرنا ہے۔ اس لیے کہ انسان جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز دیتا ہے یا اس کا نعم البدل اسے ضرور عطا کرتا ہے، یا دنیا میں اس کا دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کی دعا کو کسی نہ کسی طریقے سے اسے ضرور دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک طریقے سے ایک دعا میرے ساتھ بھی مانگ لیں۔ اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، آسمانوں اور زمینوں کے مالک، پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے انسانوں و جنات کے معبود، اے بیماریوں کو شفا دینے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے رب، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔
اے پیارے رب، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بندہ بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ پیارے دوستو، اب ذرا سن لیں کہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے پیاز اور روٹی کو اکٹھا رکھ کر اس پر ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ پڑھ کر آپ نے پیاز اور روٹی پر پھونک مار کر اسے کسی غریب کو یا فقیر کو دے دینا ہے۔ فقیر اور غریب کو دینے کے بعد آپ نے رب سے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ ہر جمعرات کو گنڈا اور روٹی یعنی کہ پیاز اور روٹی کا صدقہ دیں گے تو آپ کے سر سے بلائیں دور ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ